بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر شفیق ہے اور میں بکر کی تحصیل دریا خان میں بچوں کی بیماریوں کی تشخیص اور ان کا علاج کرتا ہوں۔ ہمارے پاس اکثر مائیں بچوں کو لے کے آتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ رات کو بستر گیلا کر دیتا ہے، بستر پہ چھوٹا پیشاب کر دیتا ہے، ہم اس کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں۔ یہ شادی پہ گیا اور رشتہ داروں کے گھر میں اس نے چھوٹا پیشاب کر دیا رات کو بستر پہ، تو اس کی عمر کے جو دوسرے بچے تھے انہوں نے صبح اس کو بڑا شرمندہ کیا اور یہ اس وقت سے بڑا ڈپریشن میں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی پریشانی ہے۔ رات کو بستر پہ پیشاب کر دینا یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں بچے کا شعور داخل نہیں ہوتا، یعنی لاشعوری طور پہ ایسا ہوتا ہے اور بچہ اس کو کنٹرول بھی نہیں کر پاتا، اور ایسا ہوتا بھی سوتے ہوئے۔ اکثر اس کی جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے بچے کی گہری نیند ہوتی ہے، کہ بچہ جب گہری نیند کے اندر ہوتا ہے تو چونکہ اس کا مثانہ بھر جاتا ہے، اور مثانہ بھر جانے کی وجہ سے ابھی چھوٹے بچے کا دماغ کے ساتھ کنیکشن مکمل طور پہ ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا، تو دماغ کو سگنل نہیں ملتے اور بچے کا پیشاب نکل جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ پرابلم فیملیز کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ میں سے دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بچپن میں اگر اسی عمر پہ بچے کی عمر پہ یہ رات کو بیڈ ویٹنگ والی عادت تھی تو وہ بچے کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ اگر صرف ماں کے اندر تھی تو اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، اگر دونوں ماں باپ میں ہو تو اس کے چانسز اور بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس کے اندر ہم نے صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر بچے کو صرف رات کے وقت بیڈ ویٹنگ کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی بڑی بیماری نہیں ہوتی، اور نہ ہی ہم اس کے اندر کوئی بچے کو سرزنش کرتے ہیں، اور یہ ایک ٹوائلٹ ٹرینڈ بچہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بچے کی ٹوائلٹ ٹریننگ نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس میں بچے کا کوئی قصور ہوتا ہے۔ ہاں، اگر بچہ دن میں بھی پیشاب کر دے اور رات میں بھی کر دے تو پھر کچھ بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے ڈائبٹیز، شوگر کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بچے کی سٹرکچرل بناوٹ یعنی پیشاب کی نالی کی بناوٹ ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا دن رات دونوں میں پیشاب نکل جاتا ہے، یا اس کا مثانہ چھوٹا ہوتا ہے بعض اوقات اور پیشاب سے بھرتا ہے تو پیشاب خطا ہو جاتا ہے، یا اس کا رات کے وقت ADH ہارمون کم پیدا ہوتا ہے، اس کے کم پیدا ہونے کی وجہ سے بچے کا یورین جو ہے وہ زیادہ خطا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے قبض ایک بہت بڑی وجہ ہے بچوں میں بیڈ ویٹنگ کی، کیونکہ یاد رکھیں جب بھی بچے کو قبض ہوتی ہے اور پاخانہ آنت کے آخری حصے جس کو ہم ریکٹم کہتے ہیں اس کے اندر پہنچتا ہے تو وہ مثانے کو جو ہے پریس کر دیتا ہے، اس سے عارضی طور پہ مثانے کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے اور بچے کا جو مثانے کی جو کیپیسٹی ہے پیشاب کو اپنے اندر اکوموڈیٹ کرنے کی وہ کم ہو جاتی ہے اور اس کا پیشاب نکل جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ بچے کی جو بڑی آنت ہے اور مثانہ ان دونوں کی نرو سپلائی ایک جیسے ہوتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب بچے کو جب قبض کی شکایت ہوتی ہے اور حاجت ہوتی ہے تو اس کا بڑا پیشاب تو قبض ہونے کی وجہ سے نہیں نکلتا لیکن چھوٹا پیشاب خطا ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم بچے کی قبض ٹھیک کر دیں تو اس کی بیڈ ویٹنگ کی عادت بھی ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا ہم ضرور پوچھتے ہیں کہ آپ کے بچے کو قبض تو نہیں ہے۔ اب کون سی ٹپس ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کی بیڈ ویٹنگ کی عادت کو ختم کر سکتے ہیں، وہ ہم آپ کو 1 by 1 بتاتے ہیں۔ اس میں پہلی ٹپ یہ ہے کہ آپ نے بچے کو ڈانٹنا نہیں ہے اور اسے یہ احساس نہیں دلانا کہ اس کی غلطی کی وجہ سے رات کو بستر پہ چھوٹا پیشاب نکلا، اور نہ ہی آپ نے گھر کے دوسرے افراد کو یہ اجازت دینی ہے کہ وہ بچے کو ڈانٹے۔ دوسرا، آپ نے بچے کو رات کو سونے سے پہلے چھوٹا پیشاب کرا کے سلانا ہے، اور پھر ایک دفعہ بستر پہ جب وہ بچہ جانے لگے تو اس وقت ایک دفعہ دوبارہ اس کو جو ہے وہ چھوٹا پیشاب کرانا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے دن کے اندر بچے کو ہر 2-3 گھنٹے بعد پانی پلانا ہے، لیکن مغرب کے بعد اس کا پانی کم سے کم کر دینا ہے۔ دوسرا، آپ نے بچے کا ایک کیلنڈر بنانا ہے اور بچے کو آپ نے بتانا ہے کہ جس رات آپ رات کو چھوٹا پیشاب نہیں کریں گے تو صبح ہم اس تاریخ پہ وہاں سٹیکر لگائیں گے اور پھر ہم اسی کے حساب سے آپ کو انعام دیں گے۔ جتنے کیلنڈر کے اوپر سٹیکر زیادہ ہوں گے اتنا آپ کا انعام زیادہ ہوگا۔ تو بچہ انعام کے لالچ میں مکمل طور پہ اپنے سفنٹر کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور اگلی ٹپ یہ ہے کہ آپ نے بچے کو خواہ رات کو نہیں اٹھانا، لیکن بچے کو ایڈوائز کر دیں کہ اگر اس کی آنکھ خود کھل جائے تو وہ جا کے چھوٹا پیشاب کر لے، لیکن بچے کے ساتھ ٹارچ ضرور رکھیں تاکہ اس کے بستر سے واش روم تک کا جو راستہ ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے ٹکرا کر بچے کو چوٹ لگے۔ اور اسی طرح بچے کے میٹرس کے اوپر پلاسٹک کا کور لگا دیں تاکہ میٹرس خراب نہ ہو۔ اب اس میں سب سے آخر پہ کہ ہم نے ڈاکٹر کو کب دکھانا ہے۔ اگر ایک بچہ چھوٹا پیشاب نہیں کر رہا تھا 6 ماہ سے اور اچانک اس نے بیڈ ویٹنگ شروع کر دی تو آپ نے ڈاکٹر کو دکھانا ہے۔ اگر بچہ دن اور رات دونوں میں اس کا چھوٹا پیشاب نکل جاتا ہے تو آپ نے فوری طور پہ ڈاکٹر کو دکھانا ہے۔ اگر بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ گیا ہے، کیونکہ نارملی 5 سال کے بعد یہ عادت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، 3 سے 5 سال کے بچوں میں زیادہ ہوتی ہے، اور 20% بچوں کو 5 سال کی عمر پہ جو ہے بیڈ ویٹنگ یعنی بستر گیلا کرنے کی عادت ہوتی ہے، لیکن 7 سال کے بعد اس کو ختم ہو جانا چاہیے۔ کچھ بچے ہیں جن کی یہ طویل ہو جاتی ہے، اگر 7 سال کے بعد بھی ختم نہ ہو، سردیوں کا موسم ہو اور بچے کسی رشتہ داروں کے گھر میں مہمان ٹھہرے اور بچے کی عمر 7 ایئر سے اوپر ہو اور اس چیز کا خطرہ ہو کہ اگر یہ رات کو بستر پہ پیشاب کرے گا تو اس کے ہم عمر بچے اس کو شرم دلائیں گے، تو اس صورت میں آپ نے پروفیلیکٹی پہلے ڈاکٹر کو دکھانا ہے۔ اگر یہ اس طرح کی علامات آتی ہیں تو آپ نے فوراً ڈاکٹر کو دکھا کے اور اس کا جو ہے علاج کرانا ہے۔ اس کے اندر کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جو ہم عارضی طور پہ دیتے ہیں، لیکن ہم کبھی بھی کوشش نہیں کرتے کہ 3 سے 5 سال کے بچے کو دوائی دیں۔ اگر ہمیں دینی پڑے تو ہم 7 سال سے اوپر والے بچے کو عارضی طور پہ کچھ دیر کے لیے جو ہے ڈیسموپریسن بھی دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ 1-2 اور دوائیاں وہ بھی دیتے ہیں، وہ آپ کو
کو بچوں کا ڈاکٹر آپ کو بہتر بتا سکے گا۔ امید ہے اس بیڈ ویٹنگ والی عادت سے مائیں جو پریشان ہیں ان کو ایک تسلی بخش اس کو ٹپس ملیں گی کہ ان ٹپس سے ہم اپنے بچوں کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں اور کہاں پریشانی کی بات ہے اور کہاں نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔